اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین. درود بھیجیے محمد علی محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ مبارک ہے توبہ. اس ماہ مبارک میں آپ کے لیے عنوان انتخاب کیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے ایک بہترین، ایک جامع، ایک مکمل سورہ ہے قرآن کریم کا. خاص طور پر موجودہ حالات کی وجہ سے ہی اس کا انتخاب کیا گیا، اور بالخصوص دشمن شناسی کے لیے یہ بہت ہی اہم سورہ ہے. یعنی اگر آپ نے دشمن کو پہچاننا ہے، دشمن کی شناخت کرنی ہے، اپنے دور کے دشمن کو پہچاننا ہے، تاریخ میں جو دشمنان گزرے ہیں ان کو شناخت کرنی ہے. مختلف گزرے ہیں، مشرکین گزرے ہیں، فاسقین گزرے ہیں، کافرین گزرے ہیں، منافقین گزرے ہیں، اور یہی کردار جو ہے وہ تکرار ہو رہا ہے. تاریخ میں جو یہ تکرار گزرے ہیں، کردار گزرے ہیں، یہی ریپیٹیشن اس کی چل رہی ہے. آیت نمبر 7 میں ہماری بحث جاری ہے، اور اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے دشمن شناسی کے ہی باب میں اور چیپٹر میں. ارشاد ہوا کہ کیف یکون للمشرکین. ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. سورہ مبارکہ توبہ آیا نمبر 7. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک چیلنج ہے خود اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی آپ خود سوچیں، آپ خود پرکھیں، آپ خود جانچیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا پالا کس سے پڑا ہے. یعنی آپ کا مقابلہ کسی عام گروہ سے نہیں ہے. خدا اس میں بیان فرمانا چاہ رہا ہے کسی خاص گروہ سے آپ کا جو ہے وہ واسطہ ہے اور تعلق ہے اور عہد ہے، معاہدہ ہے. اور وہ کون سا گروہ ہے؟ مشرکین کا، کہ جس کا آغاز ہی سورہ توبہ کا آغاز ہی شرک و بت پرستی سے ہو رہا ہے، اور اس کے اعلان برات سے ہو رہا ہے. الا الذین عاہدتم، یہاں پہ الا لگا دیا خدا نے، ایکسیپشن لگا دیا. کون لوگ؟ کہ جنہوں نے عہد کیا کہاں؟ مسجد الحرام. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم. تو آپ کیا کریں؟ جب تک وہ اپنے عہد پر استقامت دکھاتے ہیں، اپنے عہد پر قائم ہیں، تو آپ بھی اپنے عہد پر استقامت دکھائیں، قائم رہیں. ان اللہ یحب المتقین. یقیناً خدا اہل تقوی کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. یعنی تقوی والوں کی خصوصیت یہ ہوئی کہ وہ اپنے عہد پر، اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں دشمن کے مختلف حربے پیش کر رہے تھے کہ دشمن مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر. اور یہ بھی وضاحت ہو گئی تھی کہ جنگ جو لڑتا ہے دشمن، حملہ جو کرتا ہے وہ دو طرح سے لڑتا ہے. ایک اسلحے کے ذریعے جسے ہارڈ وار کہتے ہیں، جنگ سخت، اور ایک بغیر اسلحے کے لڑتا ہے، نفسیات سے کھیل کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، محبت کر کے، اپنے پاس بلا کے، وسوس لالچ. آج لالچ پہ بات ہوگی. ایک ہر بڑا خوبصورت دشمن کا کیا ہے؟ لالچ. لالچ کے ذریعے، طمع کے ذریعے. اسی طرح سے کل بیان ہوا وسوسے کے ذریعے جو شیطان کرتا ہے. اور اسی طرح آج جو بیان ہوگا جہالت کے ذریعے،
گمراہی کے ذریعے. تو یہ کچھ حربے جو ہیں وہ دشمن کی طرف سے. اور گھر میں نفوذ کر جانا, یعنی دشمن اتنا زیادہ پھیل گیا کہ آپ کے گھر میں آ گیا دشمن. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں تو بھیجیے محمد والے محمد. آپ حیران ہوں گے, شدید پریشان ہوں گے کہ ایک ایسا دشمن بھی اسلام انسان کا ہے جو 24 گھنٹے انسان کے اندر گھر کے اندر ہے, بیٹھا ہوا ہے. کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ کون ہے؟ موبائل, سوشل میڈیا, یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک, فضائے مجازی. یہ جو فضائے مجازی ہے اس کا غلط استعمالی دشمن ہے آپ کا. یا اگر آپ اس کا نیگیٹو یوز کریں گے, غلط استعمال کریں گے, تو یہ آپ کا دشمن بن جائے گا اور آپ کو خراب کر دے گا اور آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گا, خراب کر دے گا, اور ان کی نسلوں کو تباہ کر دے گا, خراب کر دے گا. تو یہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ بھال کے اس کا استعمال کریں. ایک حربہ جو دشمن کرتا ہے وہ ہے طمع اور لالچ. اس کو ہم سمجھیں گے تاریخ کے آئینے میں. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کے دور میں یہ حربہ استعمال ہوا کربلا میں. دشمن نے کیا کیا, اہل حق کے خلاف یہ حربہ استعمال کیا. میں آپ کو مثال دوں گا, آپ واضح ہو جائے گا. عمر سعد کا نام آپ نے سنا ہے, عمر ابن سعد. یہ سعد ابن ابی وقاص کا کیا تھا؟ بیٹا تھا. سعد ابن ابی وقاص وہی شخصیت ہے کہ جس نے ایران کو فتح کیا تھا. صحابی رسول تھے سعد ابن ابی وقاص. شروع میں یہ صحابی رسول تھے, بعد میں یہ تھوڑا سا پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, تھوڑے سے گمراہی کی طرف چلے گئے. لیکن پھر ملتا ہے, کچھ تاریخی شواہد سے ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں, کہ جن کا کل یوم ولادت بھی گزرا ہے, امام حسن کے دور میں یہ کچھ ہو گئے تھے. یعنی اہل بیت یعنی ایک سائڈ پہ وہ نہیں تھے, یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کا ذرا مکس سا تھا رویہ, برتاؤ, کردار. صحابی رسول تھے یہ, لیکن ان کا بیٹا بڑا بدبخت تھا, عمر ابن سعد. یہ لعین شخص تھا, اس کو لالچ نے گمراہ کر دیا. یہ جو کربلا میں آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف, یہ شخص, یہ لالچ اور طمع کی وجہ سے ایسا بنا. کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کو لالچ تھی حکومت کی, سیاست کی, حکومت کرنے کی. اس کو کیا تھی؟ طمع تھی. تو ابن زیاد نے اس کو طلب کیا اور کہا کہ تجھے حکومت رے مل سکتی ہے. رے یعنی ایران اور فارس اور وہ مختلف جو علاقے ہیں ان سب کو ملا کے اس زمانے میں رے کا نام دیا جاتا تھا, جہاں پہ حضرت شاہ عبد العظیم کی قبر مبارک تھی. رے کی حکومت آپ کو ملے گی, لیکن ایک شرط ہے, حسین سے لڑنا پڑے گا. حسین سے لڑو گے تو آپ کو حکومت ملے گی. اب یہ اتنا بدبخت انسان, اتنا شقی القلب شخص, حکومت کے لالچ کی وجہ سے حسین کے خلاف آ کھڑا ہوا. امام حسین علیہ السلام سے اس کا مکالمہ بھی ہوا ہے, تاریخ میں ذکر ہے, بڑا دلچسپ ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. امام حسین اور عمر سعد کے درمیان جو بات چیت ہوئی میدان کربلا میں, تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو واپس چلا جا, تو یہاں کیوں آیا, تجھے حکومت ملنے والی نہیں ہے, تو رے کی ایک گندم بھی نہیں کھا سکے گا. تو اس شقی القلب شخص نے کیا جواب دیا کہ میں گندم کھانے نہیں جا رہا, میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا. یعنی اتنا حکومت کا لالچی انسان بن جاتا ہے کہ امام وقت کے دور میں امام وقت کے مخالف بن جاتا ہے اور خلاف آ جاتا ہے, اور پھر مظالم کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. میں جو کھا کے گزارا کرتا, یعنی کتنا مطلب آپ اندازہ لگائیں اس کی شخصیت کا. تو یہ جو لالچ اور طمع ہے یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟
گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو اہل حق کا دشمن بنا دیتا ہے. دشمن یہ حربہ استعمال کرتا ہے. ایک حربہ جو استعمال کرتا ہے دشمن وہ ہے جہالت، گمراہی. مختلف طریقوں سے کل بھی مثال آپ کو دی کہ جو ذاکرین ہیں جو دشمن کی طرف سے ہیں، سازش کے طور پہ ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور ادھر ادھر جو ایجنسیاں وغیرہ ہیں ان کی طرف سے جو ذاکرین پڑھتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی گمراہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غلط عقائد پھیلا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں، فاسق بنا رہے ہیں، فاجر بنا رہے ہیں. یہ ذاکرین یہ حربہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے دشمن کے کارندے ہی ہیں، یہ دشمن ہی ہے اصل میں. تو ان کو پہچاننا جو ہے وہ ضروری ہے. لہٰذا شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک اچھے شعور اور ایک اچھے علمی معاشرے میں ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، دشمن کی سازش کا شکار نہیں ہو سکتے. اب خدمت میں قرآن کریم کے کچھ آیات پیش ہو رہی تھیں کہ جن میں دشمن شناسی کے اوپر بات ہوئی ہے. سورہ مبارکہ منافقون میں منافق کو کیا کہا گیا ہے؟ اسلام کا دشمن. سورہ منافقون آیہ نمبر 4 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. توجہ ہے انشاءاللہ. اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اچھے لگیں گے. ان کے جسم آپ کو کیا لگیں گے؟ اچھے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور جب وہ بولیں گے تو آپ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، یعنی اچھی باتیں کریں گے. یہ یعنی ایسی باتیں کریں گے جو آپ کو جذب کریں گے، ان کی باتیں اٹریکٹ کریں گے، ان کی باتیں اچھی لگیں گی آپ کو. یعنی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، بظاہر ایسے ہیں اور اندر باطن سے کچھ اور ہیں. ظاہر منافقین کی بات ہو رہی ہے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. اور جب وہ بولیں گے تو آپ کو ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں. خدا نے مثال پیش کی، تشبیہ دی خدا نے. یہ دیوار سے آپ کوئی لگائیں نا لکڑی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں، باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہے. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے. ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں یہ لوگ. ہم العدو فاحذرہم. ہم العدو، یہی لوگ تو آپ کے دشمن ہیں اصل میں، جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن اندر سے ایک لکڑی سے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ آپ کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. لہٰذا کیا کریں آپ؟ اب حکم ہے، اب کیا کریں؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے گا. اَنَّا یؤفکون. پھر یہ کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ ان کا ٹھکانہ تو ظاہر ہے جہنم ہے. اللہ ان کا حساب لینے والا ہے، اللہ ان کو قتل کرے گا، ہلاک کرے گا. تو یہ منافقین کے بارے میں، یعنی منافق بھی اسلام کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. دشمن شناسی کے باب میں یہ بہت بڑا دشمن ہے. پورا سورہ ہے سورہ منافقون کے نام سے. اگر آپ نے منافقین کی صفات اور منافقین کا رویہ اور منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور کردار اور تاریخ میں اگر جاننا ہے سورہ منافقون ضرور پڑھیے. اسی طرح سے سورہ تغابن میں آیہ نمبر 14، سورہ تغابن، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی ایک دشمن ہوتا ہے اسلام کا. سورہ تغابن آیہ نمبر 14 ارشاد ہوا، توجہ ہے انشاءاللہ. سو تو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اہل ایمان سے، مومنین سے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا. اے اہل ایمان، بے شک آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد آپ کے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی نوبت یہاں بھی پہنچ جاتی ہے. ایک تو گھر میں یہ مظلوم
واٹس ایپ والا موبائل دشمن بنا ہوا تھا، اب بیگم صاحبہ اور بچے بھی کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. جب نوبت یہاں پہنچے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے خدا کی بات ماننی. یہ آپ کی دشمن ہے، یہ آپ کو بہکاتے ہیں مختلف طریقوں سے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یقیناً تمہارے دشمن ہیں لہٰذا ان سے بچیں. آپ حکم ہو رہا ہے کہ جو برے قسم کی ازواج ہوتی ہیں، بری قسم کی زوجات ہوتی ہیں، اور یہی شوہر کے لیے بھی ہے، یعنی بیوی کے لیے بھی ہے. اگر غلط قسم کا شوہر مل گیا، غلط قسم کے شوہر جو ہے وہ غلط عقائد کے شوہر ملے، تو ان سے بھی بچنے کا حکم ہے. بھئی آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے خدا کی، رسول کی، امام کی بات ماننی اگر وہ آپ کے عقائد کے خلاف کوئی بات کریں. وَإِن تَعْفُوا، لہٰذا ان سے بچیں، اور اگر تم معاف کرو گے، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو گے، یعنی یہ 3 کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو اللہ بھی کیا ہے؟ بے شک معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اسی کے ضمن میں سورہ لقمان میں آیہ نمبر 15 میں ان والدین کی بات ہو رہی ہے کہ جو شرک پر آمادہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو، لوگوں کو. تو اس میں کہا گیا کہ آپ نے اپنے والدین کی بات نہیں ماننی. سورہ لقمان میں درود بھیجیے محمد والے. ارشاد ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ. یہ نصیحت فرما رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. یہ ان کی نصیحتیں ہیں لائن سے، کوئی 11-12 نصیحتیں خوبصورت ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں. ایک انسان ایک چارٹ بنائے، اس پہ یہ 11-12 نصیحتیں لکھے، چارٹ اپنے گھر میں لگائے کہ ہاں بھائی لقمان نے یہ نصیحتیں کی ہیں. لقمان سے بڑا حکیم کوئی گزرا ہی نہیں ہے، لقمان سے بڑا عقل مند کوئی ہے ہی نہیں. لقمان نے بڑی حکیمانہ باتیں کی، تاریخ میں پڑھنے کے قابل ہیں. یہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں، فورس کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے کہ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. ہوتا یہی ہے نا کہ ہم کسی ایسے کو شریک بنا لیتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرمانبرداری نہیں کرنی، ان کی بات کو نہیں ماننا آپ نے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے. یعنی والدین، آپ کو پہلی بھی روایت میں سنایا تھا کہ والدین چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان تو ہم نے کرنا ہے، لیکن ان کی یہ والی بات ہمیں نہیں ماننی جو خدا سے ٹکرا رہی ہے، جو رسول سے ٹکرا رہی ہے، جو ائمہ کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے بات، شرک والی بات، کفر والی بات. آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ کی پیروی کرنا کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. اگر شرک پر دباؤ ڈالیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، البتہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، یعنی تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. ظاہر ہے انسان جب قیامت میں پہنچے گا، خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو اس کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورہ زلزال. بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی، یہ تو مسکال ہے نا، مسکال، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن کریم کا. یہ جو مسقالہ ذرہ ہے نا، ذرہ، اس کی ایک مثال دی ہے ایک عالم دین نے. وہ یہ کہ آپ ایک کمرہ، غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ ایک کمرے میں ہیں اور کمرہ بند کر دیتے ہیں آپ، اور تھوڑی سی کھڑکی آپ کھول دیتے ہیں، تو اس میں سے جو روشنی آتی ہے تھوڑی سی، اس کھڑکی میں سے، کمرہ بالکل گھپ اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس روشنی میں ذرات آپ کو نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. اس
ذرے کے برابر بھی نیکی وہاں آپ کو ظاہر کی جائے گی. انسان دیکھے گا، انسان خود اپنی آنکھوں سے یہ جو جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، انسان خود دیکھے گا، یہ عمل خود مجسم ہو جائے گا قیامت کے دن. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر، مثقال یعنی یہ پیمانہ ہے ناپنے کا. ظاہر ہے ذروں کو ناپا نہیں جاتا، یعنی مثال اس کے دینے کے لیے، واضح کرنے کے لیے خدا نے خَيْرًا يَرَى، جو بھی خیر کرے گا وہ کیا کرے گا، اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو بھی ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.